أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. معزز و محترم علماء کرام، سامعین اعظام، صدر ذی وقار اور سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 6 مارچ سن 2023 عیسوی کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جو کلیہ عائشہ صدیقہ کے زیر اہتمام اس شہر میں چمپوا شہر اڑیسہ کے اس اسٹیٹ میں منعقد ہوا ہے. اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کے، اس کانفرنس کے منعقد کرنے والوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے وطن میں ہم سب کو امن و سکون شانتی کے ساتھ رہنے اور اپنے دین اور اپنے وطن دونوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں اخوت، محبت، بھائی چارگی عطا فرمائے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر و تشکر و امتنان کے بعد میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اس کلیہ کے ذمہ داران احباب کا، جن کی مسلسل جد و جہد اور کاوش کووڈ-19 کورونا سے پہلے اور دیگر احباب اڑیسہ کی فرمائش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے یہ خوبصورت اور حسین موقع عنایت فرمایا ہے کہ میں اپنے دینی بھائیوں کے یہ چمکدار روشن چہرے دیکھ رہا ہوں. اللہ عز و جل آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، مبارک رکھے، جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو محترم، معزز، مکرم بنا کے رکھے. اللہ آپ کی رزق میں، آپ کی صحت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے آل اولاد میں اللہ برکتوں کی برکھا برسائے. میں ان تمام احباب کا مشکور و ممنون ہوں. فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ، جو تقریباً 3 سال سے مسلسل اڑیسہ کے اس سرزمین پر آنے کے لیے اور اپنے جھارکھنڈ کی سرزمین پر آنے کے لیے مجھے برابر یاد دلاتے رہے، اور آج اللہ رب العزت نے وہ حسین موقع
ہمیں دیا، اور آپ حضرات کا یہ پرجوش استقبال، آپ کی یہ بھرپور حاضری اور احباب کی بہترین ضیافت، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اور اڑیسہ کے بارے میں جو عام طور پر دوسرے اسٹیٹ کے لوگوں میں ایک خیال بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ایک دم پچھڑا ہوا علاقہ ہے اور بالکل غربت زدہ، افلاس زدہ، سیلاب زدہ علاقہ ہے، لیکن دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ لوگ اس قدر محبت کرنے والے، الفت کرنے والے اور اس قدر خوشباش، خوشحال، اللہ اکبر، امن و سلامتی کے ساتھ رہنے والے، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی مشکل، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دکھ۔ الحمدللہ بڑی مسرت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ کس طرح سے لوگ الحمدللہ اس اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں آسمان والے کا کرم ہے، وہیں زمین کے جو ذمہ داران ہیں، جو حکمران ہیں، جو یہاں کے لیڈران ہیں، جو یہاں کی ویوستھا ہے، جو یہاں کا پرشاسن ہے، جو یہاں کے لوگ ہیں، جو یہاں پہ گنگا جمنی تہذیب سے رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو لوگ ہیں، ان کی اپنی آپسی میل جول، محبت، یہی ایک بنیادی سبب ہے کہ یہ اس اسٹیٹ اس طرح سے محبت اور امن و شانتی کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ میں پہلی دفعہ آپ کی سرزمین پر حاضر ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری سرزمین پر نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ میں نے ابھی پورا اڑیسہ دیکھا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جھارکھنڈ کے بارڈر سے میں نے صرف ایک کھڑکی کھولی ہے، اور کھڑکی سے میں نے اڑیسہ کو جھانکا ہے، اور اتنی پیاری خوشبو اور اتنی پیاری محبتیں اور الفتیں اور مسرتیں، خوشیاں، اللہ کی قسم میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے، اڑیسہ والوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، بولو آمین، زور سے بولو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بال بچوں کو، آل اولاد کو، آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ خوش رکھے، ایمان والی بنائے، انہیں ایمان اور توحید اور سنت کا پاسبان بنائے، اپنے دین، اپنے وطن کا سپاہی بنائے، محافظ بنائے، نگراں بنائے۔ اللہ تعالیٰ، یہ دل کی آواز ہے، یقین مانیے میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ صرف میں نے کھڑکی کھولی ہے تو یہ عالم ہے۔ جس دن دروازہ کھول کے اڑیسہ میں آؤں گا تو اس دن قیامت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ میں اپنے علماء کرام کا، یہاں کے مدارس کا، تعلیمی طور پر لڑکیوں کی تعلیم کا، اور یہاں تھوڑی دیر پہلے حفاظ کرام کے حفظ خانے کا بھی میں نے مشاہدہ کیا، اور وہاں کے علماء ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، مبارک رکھے۔ عزیزان گرامی، یہی زندگی ہے اور یہی مطلوب اور مقصود ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں امن کا پرچم لہراتے رہیں، لوگوں کو پیار اور محبت کی خوشبوئیں بانٹتے رہیں۔ اسی کا نام اسلام ہے، کیونکہ اسلام بذات خود سلامتی کا نام، سلامتی جو آپ کہتے نا السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے سامنے والے، تو سلامت رہے، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ دعائیہ کلمات، السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، تم سلامت رہو، امن و شانتی کے ساتھ رہو، تمہارے گھر والے، یہ اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اور جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسی کا نام ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہے، اس کے آس پڑوس، آزو بازو جو بھی ہوں، خوش رہیں، بے خوف رہیں، بنداس رہیں۔ بامبے کی زبان میں بنداس رہیں، انہیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ ان کا دوست ایک مسلمان، انہیں کوئی ڈر نہ لگے کہ میں مسلم محلے میں ہوں، میں مسلم، میرا دوست ہے، یہ مسلم میرا پارٹنر ہے یا بزنس پارٹنر ہے یا میرے گھر کا پڑوسی ہے، انہیں کوئی فکر نہ رہے، بنداس زندگی گزاریں، کیونکہ وہ مسلم، کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ نبی، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ان کے اوپر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف سے اللہ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے اپنی امت کو یہ بات بتلائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، حقیقی سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، سلامت رہیں، وہ حقیقی مسلمان۔
وہ سچا مسلمان نہیں ہے جو لوگوں کو اذیت پہنچائے، جو لوگوں کو دکھ دے، اپنی زبان کو اسٹینکن بنائے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنی بد زبانی سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، لوگوں کو ہر کسی بھی طرح سے ایذا پہنچائے، چاہے لین دین میں، چاہے بات چیت میں، چاہے پڑوسی کی حیثیت سے، چاہے زمین و جائیداد میں غصب کرنے کی حیثیت سے، المہم کسی بھی حیثیت سے، نہ مسلمان دغا دینے والا ہوتا ہے، نہ مسلمان فریب دینے والا ہوتا ہے، نہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ مسلمان، سب سے بڑی چیز، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بہت سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹا کبھی نہیں ہوتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان کی صفت ہے اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو سچا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے تقوی کیا، اللہ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ہمارا تمہارا، اس برہمانڈ کا، چاند، سورج، آسمان، زمین، جس نے ہمیں عطا کیے، وہ کون ہے؟ یہ خوبصورت آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ جسم، یہ چہرہ، یہ مہرہ، یہ کان جس سے ہم سنتے ہیں، یہ زبان جس سے، کس نے دیے یہ؟ کس نے بنائے یہ چاند اور سورج کس نے بنائے؟ وہ ایک ہے، اللہ، وہ اللہ ہے، اس سے ڈرو، وہ معبود ہے، وہی سچا معبود ہے، اسی کی پوجا کرو، اسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، اسی سے پرارتھنا کرو، اسی سے فریاد کرو، اسی سے اپنے ضروریات کو بیان کرو، اسی کو پکارو جب بھی پکارنا ہو، اے بار الہ، اے اللہ ہمیں بیٹا دے، اے اللہ ہمیں بیٹی دے، اے اللہ پانی برسا، اے اللہ ہمیں بھوک لگی ہے کھانا دے، اے اللہ کپڑا دے، سب کچھ اس سے مانگو۔ نبی کائنات نے یہی فرمایا تھا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بچے اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے تو پائے گا، مددگار پائے گا، وہ تیری مدد کے لیے آئے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرو مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، سورج سے نہیں، چاند سے نہیں، زمین سے نہیں، زندے سے نہیں، مردے سے نہیں، دریا سے نہیں، پہاڑ سے نہیں، آکاش سے نہیں، دھرتی سے نہیں، چندرما سے نہیں، کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی تمہارا خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک اللہ بس، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، سب جھوٹے۔ سچا معبود صرف اللہ ہے جو اس زمین کا پیدا کرنے والا، ہمارا تمہارا سب کا پیدا کرنے والا، پورے برہمانڈ کا، پورے انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ باقی اب سارے مل کر کے بھی ایک بال بھی بنا سکتے، بولو، ایک بال بھی نہیں بنا سکتے جو خود پیدا ہوئے ہم، وہ کیسے کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے کسی چیز کو مار سکتے ہیں؟ جو جنہیں خود موت آتی ہے، جو خود مرتے ہیں، وہ اپنی زندگی نہیں بچا سکتے، جو خود بیمار ہوتے ہیں، جو خود مریض ہوتے ہیں، وہ خود شفا نہیں پا سکتے، تو وہ بھلا تمہیں اور ہمیں کیا شفا دے سکتے ہیں، کیا مانگ سکتے ہیں؟ اس لیے اس اللہ نے ہمیں، جس کی تعریف سبوں نے کی، میں اس کی تعریف کیا کروں؟ بس اس کی یہی تعریف ہے، قل هو اللہ۔ چار چیزیں ہیں اس کی تعریف، اس کی پہچان کے لیے چار چیزیں کہ اللہ کی خوبی کیا ہے، گن کیا ہے، صفت کیا ہے، اللہ کون ہو سکتا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ بے نیاز کا مطلب یعنی اسے نہ بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اس کو شادی کی ضرورت ہے، نہ بیاہ کی ضرورت ہے، نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے، نہ اسے پتی کی ضرورت ہے، نہ اسے پتنی کی ضرورت ہے، نہ بیمار ہو، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں، بے نیاز ہے وہ اللہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ اسے سردی، نہ گرمی، نہ دھوپ، نہ چھاؤں، نہ زمین، نہ کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ ہوا جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے، ہم
ہم جس معبود کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جس معبود کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، پانچوں وقت جس کا اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، جس کے آگیا کا پالن کرتے ہیں، وہ اللہ یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ وہ کسی کی ماں ہے، نہ وہ کسی کا پتی ہے، نہ کسی کی پتنی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی پتی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی پتنی ہے، نہ ہی کوئی آل ہے، نہ کوئی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، بے نیاز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایک ہے، اسے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کسی کا باپ بیٹا، نہ کسی کو جنم دیا، نہ اس نے کسی سے جنم دیا۔ نمبر 4، لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجیدار نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اکیلا ہے۔ وہ جب چاہے بارش اتارے، جب چاہے بارش نہ اتارے، جب چاہے سورج، اس سب کچھ اسی کے ادھین ہے، سب کچھ اس کے غلام ہے۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ اگر دو ہوتے تو کوئی کہتا سورج نکلنا چاہیے، اب کہ کسی ادارے کے 2 سیکریٹری ہو جائیں، 2 صدر ہو جائیں، اور کسی دیش کے 2 پرائم منسٹر ہو جائیں، وزیر اعظم ہو جائیں، تو جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو۔ پارلیمنٹ میں جوتے چپل چل رہے ہیں، اپوزیشن یہ وہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہی نظارہ دیکھ لو۔ اگر ایک دیش میں 2 پردھان منتری ہو جائیں تو ایک کہے گا کہ سڑک مضبوط ہونی چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں سڑک کھڈے دار ہونی چاہیے۔ ایک کہے گا اتنا پیسہ بانٹ دو، دوسرا کہے گا نہیں ایسا نہیں، ایسا کرو۔ لڑ کے آپس میں مر جاتے ہیں۔ اللہ کا اس سنسار میں جھگڑا کیا فساد پیدا ہو جاتا، جیسے آج فساد پیدا ہوئے، فساد آج ہمارے وجہ سے فساد پیدا ہوا ہے، چاہے وہ سیاسی لڑائیاں ہو، چاہے وہ دینی لڑائیاں، چاہے کوئی بھی لڑائی، ٹکڑے پھر جماعتیں ہو گئے سب۔ اسی لیے اس دنیا میں فساد ہے۔ سورج ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے۔ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، پھر وہ موسم جاتا ہے، گرمی کا موسم آتا ہے۔ پوری دنیا اپنے حساب سے چل رہی ہے، کبھی اس کے اندر کوئی کمی بیشی کر سکا آج تک؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ قرآن کے اندر کئی مقام پر ان کا تذکرہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جسے نمرود کہتے ہیں۔ نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں۔ لوگ اس کے سامنے پرارتھنائیں کرتے تھے، اس کے چرن چھوتے تھے، اس کو پوجتے تھے، اسے سمجھتے تھے یہی پرماتما ہے، یہی ایشور ہے، یہی اللہ ہے۔ وہ کہتا تھا میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، لمبی تفسیر قرآن میں جائیے آپ دیکھیے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ میں ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اس نے، نمرود بادشاہ نے، اس وقت کا بڑا بادشاہ، اکیلے ابراہیم تھے۔ اس کو پتا چلا کہ یہ آدمی ہمارے خلاف، یعنی ہماری پوجا نہیں کرتا، ہم کو نہیں اللہ مانتا ہے، معبود ہم کو نہیں سمجھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کہا تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا اللہ کون ہے؟ میں تو سب پوری بادشاہت کا سب کا اللہ میں ہی ہوں، لوگ میری پوجا کرتے ہیں، لوگ مجھ سے فریاد کرتے ہیں لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھو یہ ہوتا ہے مومن، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، اس کے دل میں خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ جان اللہ نے دی ہے، مارنے والا گلانے والا وہی ہے۔ ایک جان ہوتی ہے، اللہ لے یا غیر اللہ، ہے کہ نہیں؟ اور موت کا ایک دن مقرر ہے۔ مومن ڈرتا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہوتا کہ مارے ڈر کے کانپنے لگے، لڑنے لگے، نہیں مائی باپ آپ بھی اللہ ہو، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اور اللہ کی تعریف حضرت ابراہیم نے بتائی ہے۔ جب نمرود نے کہا میں ہوں، تو ابراہیم نے کہا، ابراہیم سے پوچھا تمہارا اللہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، جو مارتا اور جلاتا ہے۔
بڑا خوش ہوا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جیلر کو حکم دیا 2 قیدی لاؤ سامنے۔ 2 قیدی لائے گئے، کہا اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کہا ایک کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، ایک کو مار ڈالنے کا حکم ہے۔ سزا قاضی جج نے یہ بتائی ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو نمرود نے کہا جس کو قتل کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا جلاد سے کہا اس کو قتل کر دو، وہ قتل ہو گیا۔ کہا دیکھو میں بھی جس کو چاہوں ماروں اور جس کو چاہوں جلاؤں۔ دیکھو اسی بیوقوفی اور اتنی احمقانہ بات اس نے کری۔ ضرور ابراہیم علیہ السلام مسکرائے ہوں گے اس کی بیوقوفی پر کہ اتنا بڑا احمق ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، اتنا بڑا پاگل ہے، اس کو مارنے اور گلانے کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو اس کا جواب دے سکتے تھے، لیکن موضوع مناظرے کا پہلو بدلا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اس کو چھیڑا نہیں کہ ارے یہ تو کیا بیوقوفی والی بات کر رہا ہے، احمقانہ بات کر نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اسی کو اپنے آپ کی دلیل سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو پورب سے سورج نکالتا ہے۔ کہاں سے سورج نکالتا ہے؟ پورب سے سورج نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکالتے، پچھم سے نکالتے اگر تو خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہ مردود جو تھا اللہ کا انکاری کیا ہو گیا؟ ہکا بکا رہ گیا، ہکا بکا منہ کھول کے کھڑا دیکھ کر۔ ہاں بھائی تو خدا ہے نا، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، تو میں جس اللہ کی پرستش کرتا ہوں، پوجا اور عبادت کرتا ہوں، وہ تو وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے۔ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو تو پچھم سے نکال کے دکھا دے، میں تجھے مان لیتا ہوں۔ ہکا بکا رہے گا۔ تو یہ ہے اللہ، یہ ہے مومن کا معبود اللہ۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جس دین کو مان رہے ہیں وہ دین کتنا اہم ہے اور کتنا سچا ہے اور کتنا پکا ہے، کہ وہ لچر پچر والا دین نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے رائے مشورے اور خیالات اور قصے اور کہانیوں کا دین ہے۔ یاد رکھو یہ دین کسی کا بنایا ہوا یہاں ہاتھ سے لکھا ہوا دین نہیں ہے۔ مسلمانوں اس کو ذہن میں رکھو، تمہارا ہمارا ہم جس اسلام کو مانتے ہیں یہ اسلام اس زمین پر نہیں بنا، کسی منشیہ نے کسی انسان نے اس کو نہیں تحریر کے لکھا نہیں ہے۔ یہ دین آسمان سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ جیسے ہماری روحیں آسمان سے آئی ہیں، ہماری جانیں اوپر سے آئی ہیں، یہاں زمین میں یہ جانیں نہیں ہیں کہ اس کے پیٹ سے نکالو، اس کی کڈنی نکالو، اس کو ٹرانسپلانٹ کر دو، اس کی کڈنی نکالو، اس کو ٹرانسپلانٹ کر دو۔ یہ جان جو پیٹ کے اندر ماں کے اندر وہ ننھا منھا بچہ، وہ جو بوند کی شکل میں باپ کی پیٹھ سے وہ قطرہ نکلتا ہے، ناپاک راستے سے نکل کر ناپاک راستے میں جاتا ہے، وہ قطرہ اللہ اسے خون بناتا ہے، خون سے گوشت بناتا ہے، گوشت پہ ہڈیاں چڑھا پھر اس سے شکل و صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل اور صورت کو بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو وہ اللہ ہے، اس اللہ وہ اللہ ہے جیسے، تو اس کے اندر پھر 4 مہینے کے بعد اس کے اندر وہ روح پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ اللہ روح ڈالتا ہے، فرشتے کے ذریعے، دودھ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں وہ جان آتی ہے، پھر وہ دھڑکن شروع ہوتی ہے اس کی، آسمان سے آتی ہے، اور چنانچہ مرنے پر آسمان ہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہم اور آپ مٹی سے بنائے گئے ہیں، یہ جسم مٹی کا بنایا ہوا ہے، اس لیے یہ یہی رہ جاتا ہے مٹی میں ہم اپنے مردوں کو دفن کر دیتے ہیں کیونکہ یہ، لیکن جو جان ہے وہ آسمان سے آتی ہے، آسمان ہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب جان نکلتی ہے تو روح اس میت کی، اس آدمی یا مرد یا عورت کی، مرنے والے کی آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہر مرنے والے کو آپ دیکھو گے اس کی آنکھ ادھر یا ادھر کہیں نہ کہیں ایسے چڑھی ہوئی رہتی ہے۔ گھر والے آتے ہیں، میت کو دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ روح اوپر کو جاتی ہے، جان جاتی ہے تو وہ آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے کہ کہاں جا رہی ہے۔ آسمان سے آئی تھی تو آسمان، تو جس طرح روح آپ کی آسمان سے آئی ہے اور آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، یہ دین اسلام بھی پوری دنیا کے لیے آسمان سے آیا ہوا دین ہے۔ اس اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر روح ڈالا ہے، امیر ہو، غریب ہو، امریکی ہو، جاپانی ہو، چائنیز ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو کہ غلام ہو کہ فرنچ ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا، کسی بھی ذات کا، کسی بھی نسل کا، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی دیش کا، وہ حیوان ہو، جاندار ہو، جانور ہو، چرند ہو کہ پرند ہو، سارے جتنے سب کے اندر روح ڈالنے والا کون ہے؟ بولو، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ تو وہ روح، اس روح کو صحیح کرنے کے لیے، درست رکھنے کے لیے، اس روح کی بالیدگی کے لیے، اس روح کو گائیڈ کرنے کے لیے، اس روح کو صحیح دشا دینے کے لیے، اس روح کو پوتر کرنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے، اس روح کو تمام فتنے، فساد، گندگی، غلاظت، برائی، بے حیائی اور فساد سے دور رہنے کے لیے اس اللہ نے، مالک و مولا نے یہ اسلام اس دھرتی کے اوپر اتارا ہے، جو سب کے لیے، کسی مسلمان کی یا ہمارے تمہارے باپ کی نہیں ہے۔ جو بھی اس کو اپنا لے اسی کا یہ دین ہے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا دین ہے، یہ سارے سنسار کا دین ہے۔ ہمارے نبی سارے دنیا کے رسول، ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دو، اے سنسار کے باسیوں، میں تم سب کا پیغمبر، میں تم سب کا رہبر، میں تم سب کا لیڈر، میں تم سب کا رہنما، میں تم سب کے روح کو پاک و صاف کرنے والا، میں تم سب کو تعلیم دینے والا، میں تم سب کا استاذ، میں تم سب کا معلم، میں تم سب کو اللہ کی راہ بتلانے والا، اللہ سے ملانے والا، اللہ کی پہچان کرانے والا، دنیا سے برائیوں کو مٹانے والا اور دنیا سے شر و فساد کو ختم کرنے والا، دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دینے والا، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے حبیب میں نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر صرف ہماری تمہاری اجارہ داری نہیں، سارے سب کے رسول ہیں، جن کے رسول ہیں، انسان کے رسول ہیں، جو انہیں مانے ان کے بھی یہ رسول ہیں، جو نہ مانے ان کے بھی رسول ہیں۔ باپ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی باپ کا باغی ہو جاتا ہے، کوئی باپ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی باپ کا نہیں مانتا، کوئی باپ کے ساتھ رہتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، باپ کے آگیا کا پالن کرتا ہے، کوئی باپ، تو اس سے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹا نہیں رہے گا، جو باغی ہو گیا وہ بیٹا نہیں رہے گا، وہ بیٹا رہے گا، پتر ہے، وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا ہے، بھلے لاڈلا نہ رہے لیکن ہے، وہ اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی یہ اسلام سب کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ تو عزیزان گرامی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا اس اسلام آپ نے قبول کیا، انہوں نے مانا، کسی نے نہیں مانا تو نہیں مانا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے اندر کوئی سختی نہیں، کوئی کسی کے جبر اور زبردستی نہیں، تلوار نہ کر کے کوئی نہیں کہے گی لوگ پڑھ کلمہ نہیں۔ اسلام کے اندر یہ حرام ہے، لالچ دے کر، لڑکی پیش کر کے، جس کو آج کل ہمارے یہاں ملکوں کے اندر بدنام کیا گیا ہے، لو جہاد، کیا نام دیا گیا؟ ارے وہ بدماش کمینے ہوتے ہیں، لو جہاد، لوگ لڑکی پھنساتے ہیں، وہ خبیث ہوتے ہیں، ان کا نام ہی مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، ان کے نطفے میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، ورنہ مومن کسی کی بہو بیٹیوں کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہے۔ زنا کو حرام قرار دیا ہے اسلام۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا مقرر کری ہے ایک زانی کی، معلوم ہے آپ کو؟ اسلام کے اندر جو سزا ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ اگر پکڑے گئے دونوں
اور غیر شادی شدہ ہیں تو سرعام دونوں کو کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور انہیں شہر بدر تڑی پار کر دیا جائے، جاؤ تڑی پار یہاں نہیں رہ سکتے۔ اسلام نے سزا مقرر، اور اگر وہ بیاہت ہیں، شادی شدہ ہیں تو پھر تو ان کو جینے کا کوئی حق بھی نہیں، پکڑو، اور سزا ثابت ہو جائے تو انہیں پتھروں سے اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو کہ وہ مر جائیں، ڈھک جائیں۔ اتنی کڑی سزا زناکاری کی اسلام نے، اور تم لب جہاد لب جہاد لب جہاد لب جہاد، یہ کون سا جہاد ہے؟ الو بنایا ہوا ہے جاہلوں نے، اللہ انہیں ہدایت فرمائے۔ یہ جہاد کا لفظ اس کو بدنام کرنے کے، اس پوتر کلمے کو دنیا کے سامنے بدنام کرنے کے لیے اس کو لب سے جوڑ دیا، لب جہاد اور کون پتہ نہیں اور کون سا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ مسلمانوں، یہ گندگیاں ہیں جو تمہارے اوپر پھینکی جا رہی ہیں، تمہیں اسے غلط، اپنی آل اولاد کو صحیح رخ دو، تربیت کرو اپنے آل اولاد کی۔ بتاؤ کہ مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے زناکار نہیں ہوتے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کسی کی بہو بیٹیوں پر غلط نظر نہیں ڈالتے۔ شادی کرنی ہے تو لب محبت نہیں، شادی کرنی ہے تو شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں دیکھو شادی کرنے میں، تنکح المرأة لأربع، 4 چیزیں دیکھو اپنی شادی کرنے کے لیے، عورتیں 4 چیزوں سے شادی کی جاتی ہیں۔ یہ 4 خوبیاں عورت کے اندر ہونی چاہیے جس سے شادی کی جاتی ہے۔ پتہ ہے وہ 4 خوبیاں کیا ہے؟ لمالہا، دنیا شادی کرتی ہے کسی عورت سے مال و دولت کی وجہ سے، ولجمالہا، یا اس کا حسن و جمال دیکھ کر کے شادی کرتی ہے۔ نمبر 3 ولحسبہا، اس پہ رتبے اور اس کے مقام اور سماج اور معاشرے میں اس کا جو رتبہ ہے اسے دیکھ کر کے شادی کرتی ہے۔ بھئی پرنسس ہے، بہت بڑی مالدار گھرانے کی ہے، لوگ شادیاں اس وجہ سے بھی کرتے ہیں۔ وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اور لڑکی سے شادی کی جاتی ہے اس کے شرافت، نجابت اور اس کے دینداری کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، دیندار لڑکی سے شادی کرو، دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ مال نہ دیکھو، حسن و جمال نہ دیکھو، مال یہ ہاتھ کی میل ہے، ہاتھ کی کیا ہے؟ یہ میل ہے، مال میل ہے، یہ آج ہے کل نہیں رہے گی۔ حسن و جمال کل کو اسے بڑھیا بھی ہو جائے گی، وہ گھر بھی بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، کوئی عیب ہو جائے، ختم۔ حسب و نسب اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ذات پات اسلام کے اندر نہیں ہے، اونچ نیچ اسلام کے اندر نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ جو برادری واد جو ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ شیطانیت ہے۔ اگر آپ سچے پکے مسلمان ہیں تو پیروں کے نیچے اس برادری واد کو کچل دو، مسل دو۔ یہ غیروں سے تم نے سیکھے ہیں، اونچ اور نیچ اور فلانے، چھوت اور چھات۔ اسلام نے کہا لا فضل لعربین علی عجمی ولا لعربین ولا لعجمین علی عربی، کسی عربی کو، عربی جو ہوتے ہیں عرب دیش کے رہنے والے کو غیر عرب کے اوپر کوئی رتبہ حاصل نہیں، اور کسی غیر عرب کو کسی عرب پر کوئی رتبہ حاصل نہیں ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب مٹی کے بنائے گئے ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، اور وہ باپ تمہارا مٹی سے بنایا گیا ہے، جسے آدم کہا جاتا ہے۔ بتاؤ، ایک ماں ہے حوا اور ایک باپ، اب تم کہاں اونچ نیچ بیچ میں بن گئے جی، تو فلانے ذات کا، وہ فلانے برادری کا، وہ فلانے ذات کا، وہ فلانے۔ میاں پیشے ہیں، ہر آدمی پیشے سے جڑا، کوئی جوتا سل رہا ہے، کوئی چمڑا کاٹ رہا ہے، کوئی گھاس کاٹ رہا ہے، کوئی بھینس چلا رہا ہے، کوئی بیل چلا رہا ہے، کوئی آفیسر بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، یہ پیشے ہیں سب۔ اس میں کون سا اونچ نیچ تم نے بنا لیا ہے؟ اسلام کے اندر کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے سنسار کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے بنایا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے،
یہ قرآن کہتا ہے، تمہارا معبود، تمہارا اللہ، ہمارا اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے بنایا ہے، لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور مختلف قبیلے، خاندان یا کٹمب ایسا ہم نے بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو، میں بڑا ہوں، میں سور ہوں، اور میں فلانا ہوں، تو چھوٹی ذات کا، میں بڑی، نہ نہ نہ، حرام ہے یہ اسلام سے۔ اللہ نے کہا تم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو بس۔ اور یہ جو کٹمب قبیلے ہیں، لِتَعَارَفُوا، آپس میں پہچان بنانے کے لیے ہے، محبت کرنے کے لیے، شادی بیاہ، تعارف، ایک دوسرے سے ملاقات، تعارف ہو، ایک دوسرے سے بیاہ ہو، ایک دوسرے کی بیٹیاں تو ایک دوسرے سے بیٹیاں لو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور سنو، تم میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ سور، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ پوتر کون ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کے آگیا کا پالن کرنے والا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والا ہے۔ تو لہذا بھی لڑکی سے شادی لوگ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اس کا حسب و نسب بڑا ہے، بولے دین یہاں، اور اس کے دین کی وجہ سے اسلام۔ نبی کائنات فرماتے ہیں اے بیوقوف، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، دیندار لڑکی سے شادی کر، دیندار لڑکی سے، تاکہ گھر میں رہے تو سچوں کے ساتھ، گھر سے باہر جائے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، گھر کے اندر نیک اور صالحہ اور سچی بیوی رہے، اس کی صحبت میں رہے، اور باہر نکلے تو مومنوں کی صحبتوں میں رہے، وہ بھی سچے ہوں، گھر بھی سچا، گھر کے باہر بھی سچا۔ یہ ہے وہ سماج، یہ ہے وہ معاشرہ، یہ ہے وہ سوسائٹی جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ مسلمانوں کو رہنے کا سلیقہ، مسلمانوں کو جینے کا طریقہ، جس دیش میں رہو، جہاں بھی رہو، اس دیش کو گلے گلزار بنا دو، اپنے وجود سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے معاملات سے لوگوں کے اندر نفرت نہ پیدا ہونے پائے، لوگوں کے اندر تمہارے تعلق سے کوئی بغض یا حسد نہ پیدا ہونے پائے، ایثار اور قربانی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ نبی کائنات نے فرمایا اگر بکری کے پیر بھی تم اپنے گھر میں بنا رہے ہو اور تمہارے پڑوس میں غیر مسلم رہ رہا ہے تو بکری کے پیر بھی ایک کٹورے میں ڈال کر اپنے پڑوسی کو بھیج دو، کیونکہ تمہارے گھر کی خوشبو اس کے گھر میں بھی گئی ہوگی، اس کا بھی دل چاہا ہوگا، اس کے اندر بھی رغبت ہوئی ہوگی، کاش آج مجھے کھانے کو مل جائے، تو بھیج دو تاکہ اس کا بھی دل رہ جائے، بھلے وہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اسلام، جس کے اندر عفو ہے، درگزر ہے، معافی ہے، معاف کر دو۔ یہ مومن کی خوبی ہے، مومن کی صفت ہے۔ جس ملک میں رہتے ہو، اللہ کی قسم، یہ ملک تو ایک گلدستے کی طرح ہے جس کے اندر رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے، ایک بہت چانس ہے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ سعودی عرب میں روزہ رکھ لینا، سعودی عرب میں نماز پڑھ لینا، سعودی عرب میں زکوٰۃ اور صدقات دے لینا، سعودی عرب میں سچا ہو جانا، سعودی عرب میں جھوٹ نہ بولنا، سعودی عرب میں چوری نہ کرنا، ڈکیتی نہ کرنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ تم کو پتا ہے چوری کرو گے تو بولو، اور اگر یہی قانون، یہی سسٹم، یہی ویوستھا ہندوستان میں ہو جائے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ سعودی عرب میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، لیکن وہاں کوئی کا ہاتھ کٹا نہ ملے گا۔ اگر ہمارے ملک میں یہ قانون ہو گیا تو یہاں کوئی ہاتھ والا نہ ملے گا، سب کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو سعودی عرب میں یہ تمام سب چیزیں کر لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہاں باجماعت نماز پڑھ لینا، یہاں جھوٹ نہ بولنا، یہاں ریپ نہ کرنا، یہاں زناکاری نہ کرنا، یہاں بدکاری نہ کرنا، یہاں ظلم نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا، کسی کا خون نہ بہانا، کسی کی ماں بہن بیٹیوں کی طرف غلط نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، یہاں 5 وقت اذان سن کر کے نماز کے لیے مسجد کے اندر جانا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔
یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، کمال ایمان کی دلیل ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ اور آپ اس ملک میں رہتے ہو، آپ اسلام کے نمائندے ہو، اللہ کے نمائندے ہو، اپنے کردار سے اپنے بھائیوں کو، اپنے برادران وطن کو تمہیں بتانا پڑے گا کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس اللہ کے آگیا کا پالن کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے یہ بتلایا ہے۔ یہ تمہیں صرف بتانے کی ضرورت ہے، تمہارے دل کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، لیکن سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ پلاتا ہے کہ نہیں پلاتا؟ کبھی تم ہاسپٹل کے اندر جاؤ، دواخانوں کے اندر، ہاسپٹلوں کے اندر جاؤ، دیکھو مریض پڑے ہوئے ہیں، وہاں یہ نہ دیکھو کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ یہ سکھ ہے کہ یہ فلانی ذات کا ہے کہ فلانی ذات کا ہے۔ اللہ نے اگر تمہیں پیسے دیے، اماں بیٹھی ہوئی ہے بیچاری، پرچی لے کر کے اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، مریض سسک رہا ہے، یہ نہ دیکھو یہ کون ہے، وہ انسان ہے، لے لو اس کے ہاتھ سے پرچی، جاؤ میڈیکل اسٹور سے دوا خرید کے لا کر کے اماں کے ہاتھ میں دے دو، لو اماں، لو بہن، اپنے مریض کو دوا کھلا دو، پلا دو۔ دیکھو اپنے پڑوس میں، اور پڑوس میں دیکھو کس کے گھر چولہے جل رہے ہیں، کس کے گھر چولہے نہیں جل رہے ہیں۔ اور پڑوس جانتے ہو، پڑوس صرف وہی نہیں ہوتا جس کے دیوار سے تمہاری دیوار ملی ہوئی ہو، پڑوس وہ ہوتا ہے 40 حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جس کا نام آیا آج، جس کے نام سے یہ جامعہ کلیہ چل رہا ہے، کلیہ عائشہ صدیقہ، اللہ اکبر، اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے ام المومنین پر۔ وہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم مومنوں کی ماں، ان سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ 40 گھر جتنے ہیں یہ سب پڑوسی میں شمار ہوتے ہیں، یہ سارے پڑوسی، یہ سارے پڑوسی ہیں۔ ہماری تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پڑوسیوں میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھو ان کی بیمار پرسی کرو، ان کی عیادت کرو، مریض ہو جائے پہنچو، پیسے ہیں، شادی ہو، بیاہ ہو، ان کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو، ان کی خدمت کرو، یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی کا بچہ، یہودی آتا تھا، یہودی کا بیٹا آتا تھا۔ یہودی جانتے ہو یہودی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ مومنوں کے بدترین دشمن ہیں۔ یہ یہودی مومنوں کا، مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا، اسرائیل بنایا ہوا ہے۔ المہم وہ ہماری بدنصیبیاں، ہماری بے ایمانیاں، یا کہہ لیں ہم اللہ سے قریب نہیں، اس لیے یہ لعنتیں ہمارے اوپر ہیں۔ یہودی کا لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ آتا تھا، ایک دن وہ نہیں آیا، ملنے آتا تھا، بیٹھتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ لڑکا کیوں نہیں آیا؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ بیمار ہے وہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو ہم سب چلتے ہیں اس کا پرسہ لینے کے لیے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس کی طبیعت، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے چلتے ہیں۔ سب لوگ آئے، اللہ کے نبی اس بچے کے، اس لڑکے کے سرحانے بیٹھے، اس کا باپ بھی بیٹھا تھا۔ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، بہت تیز بخار، لڑکے سے کہا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لڑکے سے کہا بیٹے کلمہ پڑھ لے، کہہ لے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کلمہ پڑھ لے، جنت میں چلا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا، اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب لڑکا تو لڑکا ہے، اب باپ بیٹھا ہوا ہے سرحانے، وہ بھی یہودی ہے۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا نظر اٹھا کے کہ میں کیا کروں، محمد ایسا کہہ رہے ہیں ہم کو۔ اس کا مقصد یہی تھا، اس کا مطلب یہی تھا۔ تو باپ بھی عالی جناب ہوا کرتے تھے، اس نے کہا اطع ابا القاسم، بیٹے ابو القاسم ان کی کنیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لے، اس کو مان لے، کہہ لے۔ اب باپ کا اشارہ دیکھا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود برحق نہیں، وہی سچا معبود ہے، کوئی بنانے بگاڑنے والا، کوئی شکتا کا مالک نہیں ہے، سب کا مالک وہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اور محمد اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا خوشی مسرت سے، اتنا اس کا کہنا تھا، اور ابھی بیٹھے ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرحانے کہ اتنی دیر میں اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی اور وہ مر گیا۔ سبحان اللہ، مر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لایا، کوئی عمل نہیں کیا، اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی، اسے سورگ مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اخلاق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اخلاق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ میرے اس واقعے کے بتلانے کا مطلب یہ ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی بھی آپ کا بھائی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی بھی ذات پات کا وہ اپنے آپ سمجھتا ہو، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، اس کے گھر پہنچو، اس کو پوچھو۔ اور مریض سے لوگ پوچھتے ہیں کوئی ضرورت ہے، یہ سب سے بڑا احمقانہ سوال ہے۔ یا یہ کہتے کبھی کوئی ضرورت ہوگی تو مجھے یاد کر لینا، یہ سب سے بڑا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پیسے کی بھی مدد کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ مریض کے پاس جاؤ کسی کے گھر تو شادی بیاہ میں جو لفافے دیتے ہو نا، وہ مت دو کسی کو لفافے وفافے، وہ مت دو، یہ لفافے ان مریضوں کے ہاتھوں میں تھمایا کرو، 100 روپے صحیح، 200 روپے صحیح، 500 روپے صحیح، مریض کے والدین کے، مریض کے سرحانے، مریض کے ماں باپ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ نہیں دوا لائیں گے تو مریض کے دواؤں کی چٹیاں لے کر جاؤ میڈیکل کالج سے چٹیاں لے دوائیں لا کر کے دے دو۔ کوئی بچہ فیس کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، کوئی بچہ کتابوں کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، اسکول کے اندر نہیں جا پا رہا، کسی کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے، سب خبر گیری کرنا تمہارا کام ہے۔ مسلمانوں، میری ماں بہنوں، تم بھی سنو، یہ ہے اسلام، یہ اخلاق۔ شادی بیاہ پر لاکھوں کروڑوں نہ خرچ کرو۔ مولانا نے شاید اسے موضوع پر تقریر کی ہوگی، ولیمے کے اندر سینکڑوں جانور ہیں، مختلف قسم کے ڈشز، 50 قسم کی مٹھائیاں، استغفر اللہ۔ یہ حیدرآباد، یہ کرناٹکا، ان علاقوں میں دیکھو، ہم تو یہاں کا اڑیسہ کا نہیں جانتے، لیکن جناب علی وہ فضول خرچیاں الامہ والحفیظ، دوسرے دن طلاق کا کاغذ لے کر کے لڑکی دروازے کے اوپر کھڑی رہتی۔ کیا فائدہ ایسی شادی کرنے سے؟ شادی سادگی سے کرو، سادگی، پتہ ہے سادگی؟ آج شادی ہونے والی تھی بھائی کسی کی، جہاں بھی کسی کا نکاح ہونے والا تو مولانا کو پتہ ہے، الحمدللہ۔ سوچو مجھے پہلے اطلاع دی گئی کسی کا نکاح ہونے والا ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ جتنے بھی بے نکاحے بیٹھے ہیں کنوارے، اللہ تعالیٰ سب کا نکاح، اللہ تعالیٰ سب کو شادی شدہ بنا دے، بولو آمین۔ اب اس میں تو کہو گے زور سے آمین، اس دل کی بات ہے نا تمہارے، ہاں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ ایک اور شادی کروا دے تو شادی شدہ لوگوں کی تو آواز ہی نہیں نکلے گی، کہیں بچوں کی امی نہ سن لے، یا بیچ میں اگر بچہ بیٹھا ہوگا تو وہی جاسوسی کرے گا، ممی ابا بڑے زور سے آمین کہہ رہے تھے ربانی صاحب نے، تو پھر تو ٹھکائی ہو جائے گی گھر میں۔ اللہ آپ لوگوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے، اللہ خوش رکھے۔ عزیزان گرامی، باتیں تو بہت کچھ ہیں کہنے کی، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن میں نے آج آپ کو اسلام کی بہت ساری خوبیوں میں سے چند خوبیاں بتلائی ہیں، آپ انہیں اپناؤ۔ آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کی بدنامی، رسوائی کا سبب بنے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مثلا جب دیکھو پولیس اس کے پیچھے پڑی رہتی، جب دیکھو پولیس اسٹیشن میں، جب دیکھو پولیس والے بھی تنگ ہیں۔ آخر میں آپ اپنے بیٹے، آپ پولیس والوں سے کیا کہو گے؟ تنگ آ کر کے کیا کہو گے؟ یا اس لڑکے سے کیا کہو؟ تو ہماری ناک کٹوا رہا ہے، تو ہماری بے عزتی کا سبب بن رہا ہے، جا، میں نے تجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ پولیس والوں سے کہو گے جاؤ پیٹو پاٹو اس کو، ہم نہیں آئیں گے پوچھنے کے لیے، اس کو سمجھا کے، اس کو سکھا کے، بتا کے تھک گئے بھیا، تمہارے ڈنڈے شاید اسے صحیح کرتے ہیں، ورنہ اب تو ہمارے بس کی بات نہیں۔
ایک میں نے ادھارن دیا، ایک میں نے مثال دی ہے۔ ماں باپ کی بدنامی کا جب کوئی سبب بنتا ہے تو ماں باپ کی محبتیں، ماں باپ کی شفقتیں، ماں باپ کے رحمتیں، ماں باپ کا ہاتھ ان کے اوپر کمزور ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام اللہ کا پسندیدہ محبوب دین ہے اور آپ نے اس اسلام کو قبول کیا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھو کہ مسلمان ہو گئے باقی جو مرضی جیسے چاہو کرو، نہ، ہرگز۔ اگر آپ کی وجہ سے اللہ کا یہ دین بدنام ہوا کسی بھی زاویے، کسی بھی ناحیے سے، مسلمانوں، میرے ماؤں بہنوں، اسلام نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے، آپ کو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، غیروں کی بہو بیٹیوں کو نہ دیکھو۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اے مومن کی عورتوں، اپنے چہرے کو چھپا کے رکھو، حجاب کرو، پردہ کرو، اور کوئی بھی مردوں سے رابطے اور اس طرح کی حرکتیں نہ کرو جس کی وجہ سے سماج کے اندر گڑبڑ پیدا ہو، فساد پیدا ہو۔ اگر کوئی عورت اپنی بے غیرتی، بے حیائی سے، بے پردگی سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے اڑائی گئی کہ یہ مسلمان عورت ہے اور یہ کر رہی ہے، حجاب کا، پردے کا مذاق اڑا رہی ہے، یہ پردہ کر کے بھی بدکاریاں کر رہی ہے، اور مرد مسلمان ہو کر کے بدکاری یا زناکاری یا چوری یا چماری یا چکاری یا ملک کے اندر فتنے اور فساد برپا کرنے میں پکڑا گیا، جس کی وجہ سے اسلام کے اوپر دھبا آوے گا، دھبا آوے، تو یاد رکھو ایک دفعہ، دو دفعہ سمجھانے والے سمجھا کے آخر میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی جیسے یہ گائیں بچڑے چھوڑ دیے گئے نا، نہ کوئی ناف ہے، نہ کوئی پگھا ہے، نہ کوئی نکیل ہے، نہ کچھ، ایسے ہی اللہ تم کو چھوڑ دے گا، 4 لاکھ ادھر، 4 لاکھ ادھر، 4 جوتے ادھر، 4 جوتے ادھر، کیونکہ تم نے اسلام کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کے دین کا، تم رسوائی کا، ذلت کا سبب بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے تم محروم ہو گئے، اللہ کی برکتوں سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلیل کر دیا۔ یاد رکھو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے اس دین اسلام کو کتنا عزت دے رہے ہیں اور اسے کتنا ذلیل کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ میں نے جیل خانوں میں جا کے دیکھا ہے غیروں سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد، مسلمان لونڈوں کی تعداد بھری بڑی ہے۔ وجہ کرپشن، وجہ بد اخلاقی، بد کرداری، چوری، چماری، چکاری، یہ ہمارے نوجوان نسلوں میں زیادہ ہے، ہماری عورتوں میں زیادہ ہے۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے علماء حضرات، مدارس، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، یہ جو عورتیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، بچیاں، ان کو پڑھاؤ، انہیں ایجوکیٹ کرو، انہیں نیک بناؤ، انہیں صالح بناؤ۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ جمعے کے جو میڈیا ملے ہیں تمہیں، ہمیں ممبر خطبے کے لیے، بہت خاموش میڈیا ہے، اس سے بہترین میڈیا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کون سی میڈیا؟ ہر ہفتے کو آپ کو ملتی ہے وہ میڈیا، علماء کو جمعے کا دن ادب سے نہا کر، دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، سر میں کاجل لگا کر، مرد عورتیں سب کے سب پاک صاف ہو کر خاموشی کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھ کر ادب سے خطیب کے خطبوں کو سنتے ہیں۔ یہ بہترین میڈیا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن، یہ اڈو بڈو، یہ جو ہے نا، یہ اتنے کام کا نہیں، وہ ہے سب سے بہترین۔ اس کو صحیح استعمال کرو۔ یہ مسلم امہ کی تربیت کے لیے، لڑکوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں، سب کی تربیت کے لیے اسے یوز کرو۔ ان کو بہترین مسلمان بناؤ تاکہ یہ بہترین ناگرک بنے اپنے وطن کے، بہترین خادم بنے اپنے دیش کے، بہترین انسان بنے، بہترین انسان بنے۔ بہترین مسلمان جو ہوگا وہی بہترین انسان ہوگا۔ جو بہترین مسلمان نہیں وہ بہترین انسان کبھی ہو سکتا۔ اور یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے، انسانیت کا احترام کرو، وہ زندہ ہو یا مردہ۔ انسان، انسان، بس انسان۔ رب نے انسان کو کے بارے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے معزز، مکرم، محترم انسان کو بنایا ہے۔
وہ انسان یہودی ہو، وہ انسان نصرانی ہو، وہ انسان بدھسٹ ہو، وہ انسان کوئی بھی ہو، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو گالی دینے والا ہو، اس کے قرآن کو چومنے والا ہو یا اس کے قرآن کو پھاڑ کر جلانے والا ہو، انسان منش بحیثیت انسان تمام برہمانڈ میں، اس سورج چاند ستاروں میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ محترم اللہ نے انسان کو بنایا. یہ اسلام نے رتبہ اور مقام دیا ہے. ہم نے اس انسان کو ذلیل نیچ اونچ میں بانٹا ہے. تو فلانی ذات کا، تو فلانی ذات کا، تو یہاں ہے میں وہاں ہوں، میں بڑا تو چھوٹا، تو یہ تو وہ، اس کی بیٹی اس کو نہیں. اس انسان نے یہ تقسیم کیے ہیں، انسان نے یہ بٹوارے کیے، اللہ نے نہیں بٹوارا کیا. اگر وہ اللہ کا ماننے والا ہوتا تو اللہ کی قسم وہ ہرگز یہ بٹوارا نہ مانتا نہ کرتا. یہ بٹوارے انسانوں نے اپنے سوارتھ کے لیے کیے. ورنہ جو خون ہمارے اندر ہے وہی خون آپ کے اندر ہے، وہی خون سب کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہے، سب کا خون لال ہے. یہ بٹوارے ہم نے تم نے کیے، یہ بٹوارے ریجیکٹ ہیں اسلام میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مکرم محترم بنایا. ہمارا بھی فرض ہے ہم انسان کی عزت کریں، وہ چھوٹا ہو بڑا، اس کی دولت نہ دیکھیں، اس کا منصب عہدہ نہ دیکھیں، جو جیسا ہے اس کی عزت اس حساب سے. پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے اس کے لیے کرسی دے، پڑھے لکھے پولیس آفیسر ہیں ان کی عزت کریں، پڑھے لکھے پرائم منسٹر ہیں، پڑھے لکھے لیڈر ہیں جو ہیں ہمارے، ان کو اسی حساب سے اس کا مقام دے، اس کا رتبہ دے. علماء ہیں، ودوان ہیں، سائنسٹسٹ ہیں، ٹیچرز ہیں اور ڈاکٹر ہیں، لائر ہیں، جو جیسا ہے اس کو اس حساب سے اس کا رتبہ اس کا مقام دینا چاہیے. انسان کی عزت کرنی چاہیے. یہ عزت کرنا سیکھو. کسی کو ذلیل اور رسوا کر کے تم عزت نہیں حاصل کر سکتے. اب آئیے ایک واقعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کے درمیان ایک میت سامنے سے گزری. لوگ ایک جنازہ سامنے سے لے کر کے گزرے. اللہ کے نبی نے جنازہ دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا جن کا رتبہ ہے، جن کا مقام ہے. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. پھر صحابہ جو آپ کے دوست تھے، ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہوئے، آپ کو پتا ہے یہ جنازہ کون ہے؟ یہ انہوں نے کہا یہ جنازہ یہودی کا جنازہ ہے، جو نہ آپ کو مانتا ہے نہ آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، بلکہ آپ کا بدترین دشمن بھی رہتے ہیں. کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے یہودیوں نے سازش بھی کی، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو بچاتا ہے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو کہا یہ یہودی کا جنازہ ہے. آپ کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں. اللہ اکبر. سنو مسلمانوں، غور سے سنو. ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. تم اس دنیا میں اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت دی تھی تاکہ اس نعمت کو ساری دنیا کے سامنے پیار سے پیش کرو. یہ تم بھی لے لو، یہ تم بھی لے لو، یہ تم بھی، جس کی مرضی ہے لے لے. زور زبردستی نہیں، پیار محبت سے. اسلام پیار محبت سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا. یہ جو تلوار کی بات کرتے ہیں نا، یہ ٹوٹ بوجھیے چھوٹ بھئیے، ان کا دماغ سڑا ہوا ہے. یہ غلیظ کھاتے پیتے ہیں، غلاظتوں کی وجہ سے ان کا دماغ بھی غلیظ ہو گیا. نجس، ناپاک، پلید بدنام کرنے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے رہے، اس طرح کی تہمت لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. ابھی میں نے وہ یہودی کا واقعہ بتایا بچے کا، اس نے کلمہ پڑھا، وہ کون سے تلوار سے نہیں، ایک نہیں ہزاروں، بلکہ پوری ہسٹری اتہاس پڑھا ہوا. چھوڑے اس کو، ایسے بیوقوف اور احمق لوگوں کی بات نہیں کریں گے. ایسے چند لوگ ہر سماج اور ہر معاشرے کے اندر کینسر ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب یہ کہا گیا یہ یہودی تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اولیس انسان، اولیس انسان. آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ انسانیت کا احترام، اس کا اکرام، اس کی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں بات آئی مسلمانوں؟ یہ نبوت کا کردار ہے. جس نبی کے ماننے والے آپ ہیں، ہم ہیں.
اور ہمارا کیا کردار ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارے علماء ہیں، یہ سمجھائیں گے آپ کو. اپنے ماحول کو پاک کرو، صاف کرو، قرآن اور سنت کے مطابق بناؤ. یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا اپدیش ہے. یہی ہم آپ سے درخواست کرنے کے لیے آج آپ کے ملک، آپ کے دیش، آپ کے اڑیسہ اور اس شہر چمپوا میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی محبتوں نے بہت کچھ کہنے کے لیے دل کہتا ہے، لیکن پرمیشن پرشاسن کی اجازت کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. اس کا النگھن کرنا، اس کو چھیڑنا ہمارے لیے درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ دیش کے رکشک ہیں. کہیں کوئی گڑبڑ شڑبڑ پیدا نہ ہو. اس لیے میں چاہوں گا کہ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. ہدایت کسی کو ملنا ہوتی ہے تو چند اشاروں سے مل جاتی ہے، نہیں تو کچھ بھی کہتے پھرو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ پیغام، یہ میسج دے کر مختصر تھا. ایک کھڑکی کھول کر چھانک کر میں جا رہا ہوں. انشاءاللہ دروازہ کھلے گا، آپ کی خدمت میں پھر پورے اڑیسہ میں آئیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اگر آپ نے یاد کیا، اللہ عز و جل اس محفل کے منعقد کرنے والے اور ان علماء کو، دعات کو، مدارس کے منتظمہ کو اور ہماری بہنوں بھائیوں تمام لوگوں کو، آپ لوگ آرام سے بیٹھو، ابھی پلیز، ابھی محفل ختم نہیں ہوئی ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ جب آپ پلٹیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت، وہ خوشخبری بھی سنتے لے کے جائیں کہ جب مجلس اس طرح کی ختم ہوتی ہے تو پکارنے والا آسمان سے فرشتہ پکارتا ہے، ارجعوا، اے لوگو لوٹ جاؤ، وقد غفرتم، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ ہمیں امن و شانتی سے رہنے والا بنائے. اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے. اللہ ہمیں اپنی عبادت و بندگی کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں سچوں میں رکھے اور سچوں میں زندہ رکھے. سچوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ سچائی کے اوپر ہماری موت آئے، خاتمہ بالخیر ہو. ہمیں جو غریب ہیں بار الہ ان کی غربتوں کو دور فرما. جو مالدار ہیں اللہ انہیں اور مالدار بنا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا مولا. اللہ ہمیں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری فرما. ہم میں جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں بار الہ انہیں بہترین نیک اور صالحہ بیوی عطا فرما. اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں بھی شادی کے لیے ہیں، اے اللہ انہیں بہترین شوہر، نیک اور نمازی اور سچا شوہر عطا فرما مولا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما مولا. ہماری نوجوانوں کی حفاظت فرما، انہیں نیک اور صالح بنا. ہماری نوجوان بہنوں بیٹیوں کو بھی نیک اور صالح بنا. اللہ ان کی طرف ٹیڑھی نظر دیکھنے والوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن میں ہمیں امن و شانتی سے رہنے والا بنا. امن و شانتی سے جینے کی توفیق عطا فرما. اور جو لوگ اس دیش کو برباد کرنے یا اس دیش کو ہلاک کرنے یا اس دیش کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما. بولو آمین. اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما. اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی طرح سے ہلاک و برباد فرما دے اور اپنے ہمارے دیش کے اندر امن و شانتی کا اللہ تبارک و تعالیٰ امن و شانتی کا بول بالا پیدا فرما دے مولا. اللہ ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، اور جو صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عبادت و بندگی کرنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ توقع سے کہیں زیادہ آپ نے سنجیدگی اور اطمینان کا مظاہرہ کیا ہے. بے شک اس کے لیے آپ بہت بہت قابل مبارکباد ہیں. ساتھ ہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو خطاب کے بعد جو سب سے زیادہ اہم سیشن ہوتا ہے سوال و جواب کا، ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. دوستو اور بھائیو، یہ خطبہ مسنونہ ہے جو نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے، ہر نکاح کے وقت. اور نکاح اسلام کے اندر ایک فریضہ ہے، ایک عبادت ہے، تاکہ اس کا جو مقصد، دو مقصد ہے. ایک تو مقصد یہ کہ اللہ کا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہوں. ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. اور جو نکاح سے بے رغبتی اختیار کریں، نکاح نہ کریں، وہ یعنی جان بوجھ کر کے نکاح نہ کریں، تو پھر وہ مجھ سے نہیں ہیں، مجھ سے نہیں، یعنی میری شفاعت کہہ لے یا میری امت کہہ لے، یا المہم وہ گنہگار ہیں. تو جان بوجھ کر کے نکاح نہ کرنا، یہ اسلام کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رہبانیت کی زندگی اختیار کر لینا کہ نہیں ہم نکاح ہی نہیں کریں گے، یہ اسلام کے اندر حرام ہے. یہ اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ اس کا ایک مقصد تو اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان کی جو عفت ہے، پاک دامنی، جو اس کی عزت ہے وہ محفوظ ہوتی ہے. یہ نکاح کا مقصد ہے. تیسرے یہ کہ اس سے جائز اور حلال نسلیں پروان چڑھتی ہیں، خون حلال ہوتا ہے، جائز نسلیں پروان چڑھتی ہیں، حرامی اولاد نہیں پیدا ہوتی جیسے آج کل کے دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں غیر شادی، بغیر کسی نکاح کے جناب علی بچے پیدا ہو رہے ہیں، کنواریاں بھی بچے پیدا کر رہی ہیں. اور جیسے ہمارے بھارت کے اندر بھی گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کے نام پر بدکاری اور حرام کاری ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے، ہم پورے اہل وطن سے بڑے دردمندانہ دلوں سے اپیل کریں گے کہ اللہ کے لیے اس چمار پنی کو اور اس بے غیرتی کو ختم کرو. اور یہ یورپ کی آئی ہوئی بلائیں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے. بہن بیٹیوں کی عزت ہوتی، پاک دامی. یہ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ، یہ چونچلے بازیاں، یہ عشق بازیاں، یہ سب حرام ہیں. یہ سب بس ایسے لوگوں کی شادیاں کیا ہوتی ہیں، حرامی اولاد پیدا ہوتے ہیں، ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ ہے سادگی کے ساتھ کہ 4 شرطیں اسلام کے اندر ہیں شادی کے لیے. نمبر 1 دولہے کا قبول کرنا. نمبر 2 لڑکی کا ایجاب جواب دینا، یعنی ابھی لڑکی کی دستخط یہاں آ چکی ہے وکیلوں کے ذریعے سے، مجھے یہ دستخط نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی راضی ہے. نمبر 30 شرط مہر کا ہونا. مہر یعنی پیسے کی شکل میں ہو، نقد ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاہے چھوٹی مہر ہو، بڑی مہر ہو. احد ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، یا اگر نہیں ہے تو لوہے کی کوئی، چاندی کی کوئی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. المہم مہر ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی صورت یاد ہے اور وہی مہر میں طے کر دے کہ میں اپنے بیوی کو یہ صورت سکھا دوں گا، تو اللہ کے نبی نے اسے بھی مہر قرار دیا ہے، احادیث میں ہے. تو اس لیے تاکہ یہ چیز، عورت کو تم حلال کر رہے ہو، اس کی عزت و آبرو کے تم مالک بن رہے ہو، تو کوئی نہ چیز معاوضے کی شکل میں دو. تو اس طرح سے تیسری شرط، پہلی یہ کہ میاں اور بیوی، دوسری میاں بیوی کا ایجاب و قبول ہو، تیسری یہ کہ مہر ہو. پہلی یہ کہ میاں بیوی کا ایجاب و قبول ہو، دوسری یہ کہ مہر ہو، تیسری یہ کہ 2 عادل گواہ ہوں. 2 عادل گواہ، یہ نہیں کہ کسی ہوٹل میں جا کے کہہ لو ہم تمہیں پتنی مانگتے ہیں، تم ہمیں پتی دیو کہہ لو اس کے، اور خلاص اللہ خیر صلی. ایسے نہیں شادی ہوتی ہے. گنے کے کھیتوں میں یہ ہوتی ہے شادی، یہ ہوتی ہے علی الاعلان. مرد ہوتے آتا ہے کہ ہاں ہم فلاں کی بیٹی کو، یہ ہے اسلام. 2 گواہ کم از کم ہو. یہاں تو الحمدللہ یہ ہزاروں کی تعداد اور علماء کی ٹیم پوری گواہ ہے. اور نمبر 4 باپ کی اجازت ہو. باپ کی اجازت ہو. بھاگ کر کے جا کر کے
وہاں کورٹ اور کچہری میں شادی کرنا، عدالت میں جا کے شادی کرنا، یا جا کے کہیں اور دوسری کے، ایسی شادی نہیں ہوتی. اسے شادی، اور باپ بیچارہ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، 18 برس 20 برس پال پوس کر کے جوان کیا، کھلایا پلایا، کمائی خرچ کری، اور وہ چھوکری کسی لونڈے کو ایک نظر میں دیکھ لے کے بھاگ گئی، اسکول سے بھاگ گئی، کالج سے بھاگ گئی. یہ بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایسے شادی ہوتی ہے جرت کے ساتھ. تو الحمدللہ یہ اسلام کا سسٹم ہے، اور ہر دھرم کے اندر ہے، ان کا اپنا سسٹم ہے، اس حساب سے کرتے ہیں وہ. تو جو بھی ہے ان کے حساب سے، ان کے یہاں بھی پورا خاندان جمع ہوتا ہے، غیروں کے یہاں بھی پورا خاندان جمع. یہ چند باولے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے غیرت بے حیا، جو اس طرح سے بھاگ بھوگ کر کے ادھر ادھر سے شادیاں، لو میرج اور کورٹ میرج اور فلانے میرج اور ڈھکانے میرج کرتے ہیں. یہ جائز اور نہیں. تو ماشاءاللہ عزیزم بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزم کا نام ہے محمد آیت اللہ. ماشاءاللہ دستخط آپ نے کیا ہے؟ دستخط آپ کا ہے؟ تو آپ کا دستخط کیوں نہیں؟ الٹا کام کر رہے ہو. ان کا دستخط کرواؤ. اچھا ہاں، اب میں جا رہا ہوں نا وہ کروانے، تو کروا لو، ابھی ہو گیا نا. تو لڑکے کو بھی کرواؤ. واہ رے واہ، لڑکی کو آپ نے آسان سمجھا ہوا، اصل تو وہی ہے. وہ نہیں کرے گی تو پھر یہ لاکھ کہتے رہے میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، بیکار ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے تو ان سے کروانا چاہیے، انہیں قبول ہے کہ نہیں. لڑکی تو اگر کہہ دی نہیں مجھے نہیں قبول ہے. ایک بات اسلام میں یہ بھی یاد رکھو، میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے مولانا حضرت کے ساتھ وقت ہو رہا ہے نا تھوڑا، لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھو اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا. اگر مردوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو کسی ناراضگی پر سمجھاؤ بجھاؤ، بڑی مجبوری کے بعد، اس کے پروسیجر ہے کیسے کیسے کرنا ہے. کوئی بیوی تمہیں ناپسند ہے کیسے، وہ ایک موضوع ہے، میں وہ وقت نہیں لینا چاہ رہا. لاسٹ میں اخیر میں جب مجبور ہو جائے آدمی تب طلاق دے دے. وہ بھی ایک طلاق دے. کتنی؟ ایک مرتبہ. اور وہ بھی اس طہر میں جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اور اس کے ساتھ وہ نہ مطلب ملا ہو، اس پاکی میں اس کو طلاق دے. تو اہل علم نے کہا اس کے اوپر ایک طلاق ہوگی جو رجعی ہوگی، یعنی پھر وہ اسے عدت جو 3 حیض کی ہے اس مدت میں اسے ریٹرن کرنا چاہتا ہے تو ریٹرن ہو جائے گی، کر لے گی. اور وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلے گی، اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی. یہ نہیں کہ طلاق دے دیا تو عورتیں کیا کرتی ہیں، گٹلی مٹلی اٹھا کے چلو میں نہیں رہوں گی اس کے گھر. اس کے بھائی آ جاتے میری بہن کو طلاق دے دیا. نہیں، ہرگز نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اس عورت کو اس گھر کے اندر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ رکھے 3 حیض تک 3 مہینے اسے کھانا دے، اسے کپڑا دے، وہیں رہے گی، اسی کے بسترے میں رہے گی. یہ اسلام چاہتا ہے. آپ جانتے ہو طلاق کتنی خطرناک چیز ہے. اب غض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ گھر میں رہے گی تاکہ بچے ہیں کچے ہیں یا نہ بھی ہو، صبح شام شوہر آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ بیٹھی ہے مغموم ہے، طلاق ہو گئی اس کی، دل میں رحم آتا ہے. یا بچے ہیں ممی کے پاس جا رہے ہیں، پاپا کے پاس، پاپا منہ لٹکائے ادھر بیٹھے ہیں، ممی ادھر. تو یہ محبت پیدا ہوتی ہے. 3 مہینے کی مدت. اس بیچ میں اگر وہ دونوں کمپرومائز کر کے ملنا چاہتے ہیں، اسلام نے کہا نکاح وکاح کی ضرورت نہیں، دونوں شیک ہینڈ کر لو، گلے مل لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر میاں بیوی ہو گئے. نہیں سمجھے بات آئی نا سمجھ؟ ہاں. پھر دوسری طلاق. پھر اچھا بعض لوگ کہتے ہیں طلاق 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 بڑے جوش سے، طلاق طلاق طلاق. وہ مانا معلوم ہوتا ہے ان کے باپ کی نوکرانی ہے. بے غیرت، تو طلاق ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بول دے، تو یاد رکھ 1000 دفعہ تو کہتے طلاق 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 طلاق. اسلام نے وہ فیصلہ کیا ہے جو تیرے اس طلاق کو کی پوری جو ہے کیا کہتے ہیں کچوبر نکال دے گا. تو 1000 دفعہ بول دے طلاق طلاق طلاق، پھر بھی اسلام نے کہا اسے ایک ہی طلاق پڑے گی. اسے بولو ہاں معلوم ہے نا مسئلہ، معلوم رکھو. کبھی پیار میں بولو بیگم سے بیگم، طلاق طلاق طلاق. سراست جدہن جد وحضرہن جد.
تین چیزیں ایسی ہیں، مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے۔ مذاق سے بھی اگر تم نے کہا نا بیگم بہت اچھا گفٹ دینا چاہتا ہوں، مذاق ہے، مذاق ہے، کیا بات ہے، میں تمہیں طلاق دیا، گفٹ ہے، گفٹ، یہ اس میں مذاق نہیں ہوتا، وہ طلاق ہو جاتا ہے۔ تو تم 1000 دفعہ بھی کہہ دو طلاق طلاق طلاق، قرآن اور حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی ایک ہی طلاق پڑے گی۔ میرا اس کی تفصیلات ہے، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مردوں کو یہ حق دیا ہے اسلام نے، تو اسلام نے عورت کو بھی نوکرانی نہیں بنایا، تمہاری پیروں کی جوتی نہیں بنایا اسلام نے۔ سنو غور سے، اور میری ماؤں بہنوں تم بھی سن لو، کبھی آنسو اور ٹسوے نہ ٹپکانا ادھر ادھر جا کر کے کہ ہمیں تو مظلوم ہو گئے، ہم تو ایسے ہیں، ہم کو تو جب ہمارا مرد چاہتا ہے طلاق دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، تمہیں بھی طلاق دینے کا حق حاصل ہے۔ میں تمام مشائخ اور علماء کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی شوہر کو تڑی پار کرنے کا حق حاصل ہے۔ تم بھی شوہر کو تڑی نکال سکتی ہو اپنی زندگی سے، اگر وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے تو تم بھی اپنے مرد کو اپنی زندگی سے نکال سکتی ہو۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بالکل جناب، وہ ایسے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں ناپسند ہے، تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تمہیں کھانا نہیں دیتا، تمہیں کپڑا نہیں دیتا، تم سے نفرت کرتا ہے یا تمہیں ذلیل کرتا ہے، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پلے بندھی رہو یا وہ نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تم اسے سمجھاؤ بجھاؤ، نماز نہیں پڑھتا، وہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، سمجھاؤ بجھاؤ، نہیں ہے تو کہہ دو خلاص مجھے خلا چاہیے۔ مرد استعمال کرے اسے طلاق کہتے ہیں، اور عورت اگر اپنی شوہر کو باہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں۔ یاد رکھو میری ماؤں بہنوں، کل کو مولانا لوگوں کو تنگ نہیں کرنا کہ یہ مولوی لوگوں نے ہمارا نکاح کروایا، ہم کو پھنسا دیا۔ کسی نے کسی کو نہیں پھنسایا وسایا، سب آزاد ہو۔ شادی ایک بندھن کا نام ہے، عقد کا نام ہے، اگر وہ بندھن صحیح رہا ٹھیک۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بٹیا اب تجھے تو ہم رخصت کر رہے ہیں اس ڈولی میں، اب اس چوکھٹ سے تیرا جنازہ ہی نکلے، نہ، ہرگز نہیں، یہ اسلام کا آرڈر نہیں۔ جنازہ نہیں، وہ خود نکلے گی اگر وہ شوہر نالائق ہے، کمبخت ہے، بدتمیز ہے، نہیں اور بے راہ رو ہے، فاسق و بے نمازی ہے، تو شوہر کو، مرد عورت کو حق حاصل ہے اسے سمجھائے بجھائے، نہیں مانتا ہے تو وہ کہہ دے کہ ہم کو خلا چاہیے، اور خلا نامہ منگائے وکیل سے، لائق سے، الحمدللہ موجود ہے، مولانا سے بات کرے، ہم کو خلا چاہیے، اپنے باپ سے کہے مجھے خلا چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، ناک رگڑوا سکتی ہے وہ۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں تمہیں میں ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، کبھی گھبراؤ مت، پریشان مت ہو۔ نمبر 2، نمبر 3 ایک چیز اور میں بتاؤں، یہ جرت آئے گی کہاں سے؟ پتہ ہے اپنی بہن کے اندر، اپنی بیٹی کے اندر۔ سنو مسلمانوں، یاد رکھو، یہ بہت اہم بات مجھے یاد آ گئی، کسی نے مجھے کہی تھی اور یاد دلائی، لیکن مجھے یاد نہیں تھی، وہ اچانک یاد آ گئی۔ اللہ ہمارا صبر کرو تھوڑا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں، تمہارے میٹر میں سامنے ہوں۔ ابھی کبھی سوچو یار، مولوی نے یار مجھے پکڑ کر کے پورے تصویر پوچھ لی، ہاں مولا۔ لیکن دیکھو یار کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے پیار سے سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اللہ کی قسم ایسا لگ رہا ہے کتنے پیاسے ہیں، سب پیاسے ہیں۔ چھہارے وہارے منگائے ہو، ایک کڑک چھہارا ناکافی ہوگا اس سے۔ ہاں ابا ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ ہیں یہاں پہ، ماشاءاللہ۔ اور بہرحال ان کو میں کیا بولوں، چھہارے تو آنے چاہیے تھے، پتہ نہیں اڑیسہ میں چھہارا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے؟ ہاں تو کنجوسی نہ کرو، ان کا ولیمہ کھلا دینا ان لوگوں کو، چلو کوئی بات نہیں۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جزاک اللہ خیر۔ وہ جو یاد آئی بات وہ یہ کہ عورت کے اندر یہ جرت، یہ ہمت کب پیدا ہوگی کہ اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کے اسے کہے مجھے خلا دے؟ کب آئے گی پتہ ہے؟ جب اس کے ہاتھ بھی مضبوط ہوں گے بیچاری کا۔ اور کیسے مضبوط ہوں گے؟
وہ اس کا باپ مضبوط کر سکتا ہے، اس کا بھائی مضبوط کرے گا۔ اور وہ کیسے؟ بھائی کی کمائی نہیں، باپ اگر اپنی زندگی میں نہ صحیح مرنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد جو باپ چھوڑ کے مرا ہے، اس کے بھائیوں کے اوپر ضروری ہے کہ اس کی پراپرٹی کے 3 حصے کریں، 2 حصے بھائیوں کے، 1 حصہ بہن کا۔ 3 کروڑ روپیہ مثلا بس چھوڑ کر کے باپ مرا تو 2 کروڑ میں 2 بھائی 4 بھائی لے لیں گے، 1 کروڑ میں 1 بہن یا 2 بہن یا 4 بہن جتنی بھی وہ لے لیں گے۔ یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔ بہنوں کو اس کا حق دو، بیٹیوں کو اس کا حق دو، گھر میں اس کا ایک کمرہ ہوگا، دکان میں اس کا حصہ ہوگا، پھر وہ کسی مرد کے ظلم اور زیادتی کو وہ برداشت نہیں کرے گی، اس کی اپنی توہین کو برداشت نہیں کرے گی، اس کو بھی کھلا دے کر کے کم از کم ایک چھت ہوگی جس کے نیچے وہ آ کے اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اور زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس گھر ہوگا، اس کے پاس دکان ہوگی، اس کی پراپرٹی ہوگی، 10 مرد لائن لگا کے کھڑے رہیں گے، میرے ساتھ شادی کر لو، میرے ساتھ شادی کر لو، میرے ساتھ شادی۔ کوئی بھی غریب آدمی مل جائے گا، کم از کم سونے کے لیے جگہ مل جائے گی، بیوی مل جائے گی، وہ اس کی مرضی ہو، جس کے ساتھ چاہے شادی کرے۔ یہ ہے اسلام۔ تم نے اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر شوہر کے حوالے کر دیے، باپ مر گیا، پوری جائیداد پراپرٹی شوہر لڑکوں نے ہڑپ کر لیا، ماں کو نہیں دیا، بہن کو نہیں دیا، کیا ہوگا؟ یاد رکھو، جس طرح کسی کی زمین ہڑپ کرنا حرام 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 ہے، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ناجائز اور حرام طریقے سے کسی کی ایک بالشت جس کو کہتے ہیں زمین بھی تم نے ہڑپ کی ہے، تو قیامت کے دن 7 زمینیں ہیں، ان کا طوق تمہارے گلے میں پہنایا جائے گا اور قیامت کے دن تمہیں وہ حاضر کرے گا۔ اس لیے جو لوگ اپنی بہنوں کا حصہ ہڑپ کیے ہوئے ہیں، اللہ سے توبہ کر کے عزت و آبرو کے ساتھ مرنے سے پہلے اپنی بہنوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اور باپ حضرات اپنی بیٹیوں کا حصہ مقرر کر کے وصیت نامہ کر کے جائیں کہ میری یہ پراپرٹی، میری یہ بلڈنگ، میرا یہ گھر، میرا یہ کھیت، میری یہ دکان، میرا یہ مکان ہے، اس میں تمہارا بھی حق ہے، میری بیٹیوں کا بھی۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑے مسلمان رکھتے ہو، یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ اس کو کرو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، اپنی بیٹیوں کا حق دو گے پراپرٹی میں انشاءاللہ۔ یہ مجھے یاد ہے۔ تو خیر ہمارے عزیزوں، تو یہ 2-3 باتیں عرض کرنا تھی۔ اور ہاں، میری بہنوں سے بھی ایک گزارش، یہ بڑی بیچاری بھولی ہوتی ہیں، مارے ڈر کے باپ مر گیا، اب میں کا تو ہے، بھائی اور بھابھی کے قبضے میں ہے، سوچتی ہے اگر میں اپنا حصہ لے لوں گی اور کل میں آئی اپنے بھیا کے گھر تو بھابھی تو تانے دے دے کر کے جینے نہیں دے گی، ہاں اب لے لی تو تم لے کے تو گئی ہو، اب یہاں کیوں آئی؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ تو بہنیں کہتی ہیں جاؤ بھیا میں نے اپنا حق تمہارے لیے معاف کر دیا، مارے ڈر کی کہ آئیں گے تو کم از کم ایک گلاس پانی تو مل جائے۔ یہ نہ سوچنا کبھی کوئی گلاس پانی دے نہ دے وہ اس کی اخلاق اور اس کی بد اخلاقی ہے، وہ نہ سوچو، حصہ ضرور لینا، چاہے 10 روپے کیوں نہ چھوڑنا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کل کو رونا دھونا بند، کل کو یہ سب فالتو نہیں کام کی۔ اسلام نے ہم کو، اسلام کے اندر پوری آزادی ہے الحمدللہ، وہ قانون اللہ نے قرآن میں حدیث میں بتا دیا ہے۔ اب تمہیں نہ پتا ہو تو تمہاری غلطی ہے، بہرحال اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ عزیزم، محمد آیت اللہ بن نجات اللہ انصاری صاحب، آپ کا عقد بمہر 5000 روپے نقد ربا تبسم بنت محمد مختار، وکیل محمد اکرم صاحب، گواہ اکرام اللہ صاحب،
دوسرے گواہ محمد اسعد صاحب، ان سب کی موجودگی میں اور ان گواہان اور ان حاضرین کی موجودگی میں آپ کے عقد میں ریبا تبسم بنت محمد مختار دی جا رہی ہیں، کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ، میں نے قبول کیا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، بارک اللہ لک و